لله الذي قدر الأرزاق والآجال وأمر بذكره وطاعته بالغدو والآصال۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بندوں کے تمام معاملات کو شروع سے لے کر آخر تک تقدیر میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بندہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کتنے دن تک رہے گا، دنیا میں جانے کے بعد کتنے دن تک رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، مال و دولت کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ماں کے پیٹ میں فیصلہ کروا دیا۔ وہ فیصلے کے مطابق بندہ دنیا میں انہی چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اجمالی طور پر جو حساب تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اب تفصیلی طور پر دنیا میں آنے کے بعد ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ تفصیلی فیصلہ کا اجمالی فیصلہ اللہ نے تقدیر کی صورت میں، ایمان کی صورت میں ماں کے پیٹ میں اس کے لیے قدر کر دیا جبکہ وہ 120 دن کا بچہ تھا۔ 120 دن ہونے کے بعد اسے روح ڈالی جاتی ہے تو اس میں یہ فیصلہ بھی لکھ دیا جاتا ہے دنیا میں جائے گا یہ زندہ جائے گا، مردہ جائے گا۔ زندہ جائے گا تو پھر یہ مرد لڑکا بن کر جائے گا یا لڑکی بن کر جائے گی، اور دنیا میں کیا کچھ مال و دولت حاصل کرے گا، کر سکے گا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی وقت کر دیا۔ تو خطبہ والے فرماتے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نیک بندو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے لیے اچھے فیصلہ ماں کے پیٹ میں کر دیا جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا بھی نہیں کیا تھا۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا دنیا میں آنے کے بعد کس کی ضرورت پڑے گی، کس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال نہیں کیا اس نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو، ہمارے تقاضا کے مطابق ہم نے سوال اگرچہ نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقاضا کے مطابق، اعمال کے مطابق، کاروبار کے مطابق معاملہ فیصلہ فرما دیا، اور جو فیصلہ جس کے لیے کر دیا وہ اچھا سے اچھا فیصلہ کیا۔ جو فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے بارے میں کر دیا وہ بہت ہی عمدہ فیصلہ ہے۔ اگر وہ خود کرتا اتنا اچھا عمدہ فیصلہ کر نہیں سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَذِكْرِهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہمارے تمہارے چاہت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرضی کے مطابق، ہمارے آرام و راحت کے مطابق تمام سامان دنیا میں مہیا کر دیا، تو ہمارا بذکرہ وطاعتہ بالغدو والآصال، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم دیا اب میری اطاعت کرو۔ میں نے تمہارے تقاضا کے مطابق تمام معاملہ عمدہ سے عمدہ اچھا کر دیا، لہذا اب تم پر اس کا تقاضا یہ ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جب احسان مفت میں کر دیا تم اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس کے اطاعت کرو، اس کے فرمانبرداری کرو، اس کے نیک کام میں لگ جاؤ اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس احسان کے بارے میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے باز آ جاؤ۔
بالخصوص یہ رمضان کے قبل، رمضان کے آخر، رمضان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا، اللہ کے ذکر کیا، ذکر کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ رمضان جو کہ بے شمار فضائل لے کر آ رہا ہے، دیکھا رمضان دن رات میں بے شمار فضائل، بے شمار برکات، بے شمار رحمتی لے کر جو آ رہا ہے، اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اس سے مقدمہ ہے، اس کے آگے ہے، لہذا اس کے اندر بھی تم یہاں سے ہی شروع کر دو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ لگے رہو، تاکہ تمہارا یہ عادت آتے آتے رمضان میں آ جائے، اور رمضان میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تمہارے لیے فرصت ملے، وقت ملے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اس کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے پہلے سے تیاری کرے، اور تیاری کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ تھوڑا سا وقت نکالو، اب کاروبار میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بندے کو مال و دولت دیتا بھی ہے اور حکم بھی دیتا ہے اطاعت کا اور فرمان برداری کا۔ ایک طرف مال و دولت کی فراوانی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، تاکہ بندے کو دیکھے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مال و دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جاتا ہے یا نہیں، اطاعت اختیار کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھے۔ اس لیے آزمائش کے لیے ایک طرف رمضان سے پہلے سے ایک کاروبار میں اللہ تعالیٰ فراوانی کر دیتا ہے، کاروبار میں وسعت عطا فرماتا ہے، مال و دولت میں کثرت عطا فرماتا ہے، اور دوسری طرف عبادت کا حکم بھی دیا، تاکہ دیکھے یہ اللہ کا بندہ ان مال و دولت میں سے تھوڑے سے وقت نکال کر اللہ کے عبادت میں اپنے کو لگاتا ہے یا نہیں۔ وہ سمجھ لو بھائی، دیکھ لو یہ شعبان کی 3-4 تاریخ ہو گئی ہے، اب رمضان کے لیے 1 مہینہ بھی نہیں رہا، اس کے لیے پہلے سے تھوڑا سا وقت نکالو، آدھے گھنٹہ نکالو، 24 گھنٹوں میں سے اس آدھے گھنٹے میں آخرت کے کام، جہاں ہمیں جانا ہے، جہاں ہر ایک کا اصل وطن ہے، اس کے لیے جو کام آنے والے کام ہے اس کام میں تھوڑا سا لگ جاؤ۔ دنیا میں کام میں لگا 12 مہینے تک، رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے، اب جب شعبان اور رمضان آ گیا، ان کے اندر تھوڑا سا وقت نکالو اور آخرت کے کام میں اس وقت کو لگا دو۔ آخرت کا معاملہ عمل کا معاملہ ہے، اور کام کا معاملہ، عمل کا معاملہ دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں آخرت میں ثواب اور اجر عطا فرما دے گا، درجہ بڑھا دے گا۔ اس درجے کی ضرورت آپ کو اور ہم کو قدم قدم پر ہوگی۔ وہاں پر قبر کا معاملہ ہے، منکر نکیر کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، پلسرات کا معاملہ ہے، تو ایک جہنم ہے اور جنت ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں ان عمل کی ضرورت پڑے گی، اس عمل سے ہمیں وہاں نجات حاصل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا اور کہا وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ وَطَاعَتِهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس میں کام آنے والے نیک کام میں لگے جاؤ، لگ جاؤ رمضان کے مہینے میں بھی، تاکہ تم کو لگانا آسان ہو جائے۔ یہیں سے شروع کر دو تھوڑا سا نیک کام میں اضافہ کرنا، تاکہ رمضان کے اضافہ کاموں میں، تراویح میں، قرآن مجید کے تلاوت میں، قرآن مجید کے سننے میں، 20 رکعت تراویح پڑھنے میں آپ کے لیے مدد ملے۔
اور اگر آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کیا، اچانک آ گیا رمضان، تو آپ کے لیے آسان نہیں رہے گا رمضان کے مہینے گزارنا نیک کاموں کے ساتھ۔ گزر تو جائے گا رمضان جیسے بھی ہو، لیکن شرعاً اللہ رسول کے نزدیک جس طرح نیک اعمال سے گزارنا ہے وہ گزارا نہیں جائے گا۔ اس کے لیے پہلے سے اگر اللہ کے بندے نے تیاری کر لیا، تھوڑی وقت نکال دیا، اس کے اندر عادت بنا لیا، تو نیک کام اس کے لیے آسان، خود سمجھ لو، خود سمجھ لو۔ ایسی وجہ سے ہم نے عرض کیا تھا ابھی سے تھوڑا سا تلاوت میں وقت لگا لو۔ رمضان مبارک اور تلاوت میں زیادہ مناسبت ہے۔ اس مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رمضان سے پہلے سے تلاوت کے اندر اپنے وقت کو لگا لے، اور استغفار کے اندر لگا لو، درود شریف میں لگا لو، دعاؤں میں لگا لو۔ دیکھا یہ چار باتیں ہیں جو بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ بندہ خدا کے لیے یہ کام اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تھوڑا سا وقت نکالو، استغفار پڑھو، توبہ کرو گناہوں سے، اور قضا نماز اپنے ذمہ میں اگر رہ گئی ہے اس کو ادا کر دو، قضا یہ روزہ اگر رہ گیا ہے اس کو ادا کرو، زکوٰۃ اگر رہ گئی ہے تو اس کو ادا کر دو۔ ان سب کو ادائیگی کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکالو گے، استغفار کرتے رہو گے، درود شریف پڑھتے رہو گے، تلاوت کے حصہ لگاتے رہو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی خوش نصیبی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ، آسان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ روزہ رکھنے، روزہ کے اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، ورنہ تھوڑا سا مشکل لازم آ جائے گا۔ سحری میں اٹھنا، حلال افطاری کرنا، روزہ رکھنا، دن بھر جماعت سے یہ نماز کا پڑھنا، اور 20 رکعت تراویح کا پڑھنا، اور تلاوت کا سننا، تلاوت کا کرنا، جو یہ زائد اعمال رمضان میں آتے ہیں یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ دستور یہی ہے، شروع سے جو آدمی اپنے لیے کام نکالتا ہے، وقت نکالتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کام آسان ہوتا ہے، اس کے لیے کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے خاطر اس شعبان کے مہینے سے ان کاموں میں لگنے، ان کاموں کو ادا کرنے، اللہ کے اطاعت میں اپنے کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔